گے تو ان کی یہ صفات ہوگی اور ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب اس خصوصیات کی حامل ہوگی، تو اس پر ایمان لانا۔ اس لیے اگلی آیت میں انہیں دعوت دی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جو میں نے کتاب نازل کی ہے، یہ کتاب انہی پیشنگوئیوں کے مطابق ہے، اس کی مصداق ہے جو تمہاری کتابوں میں پائی جاتی ہے، اور جن پیشنگوئیوں کو تم جانتے ہو اور اچھی طرح سمجھتے ہو اور اس کے مطابق تم منتظر بھی ہو، تو میں نے کتاب نازل کی ہے، تو اس پر تم ایمان لانے والے بنو، نہ کہ پہلے ہی جو ہے سب سے آگے بڑھ کر اس کے انکار کرنے والے بنو۔ اور انہوں نے جو یہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے سازشیں کی اور حق کو چھپایا اور ان کے خلاف تشکیک اور اعتراضات خود بھی کی اور دوسروں کو بھی سکھلایا، تو اس پہ انہیں روکا اور کہا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ تو ان کے شریعت میں اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ تھی، لیکن وہ بالکل اسے فراموش کر بیٹھے تھے، جسے ہمارے ہاں بعض پیر جو ہے نا وہ 24 گھنٹے پتہ نہیں کہتے ہیں، واللہ علم صحیح ایسا ہوتا بھی کہ نہیں، بڑے پیر صاحب ہیں کیونکہ 24 گھنٹے باوضو رہتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ جی بعض لوگوں کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، 4 چنے کھاتے ہیں اور وہ جو ہے باقی اور کسی چیز سے انہیں مطلب نہیں ہے، تو ان کے بڑے بڑے پیر ہو گئے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اور تھے بڑے بڑے پیر صاحب، تو انہوں نے کہا کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ جھکنے والوں کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب یہ جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں، جس طرح یہ اللہ کے سامنے رکوع کیے ہوئے یعنی جھکے ہوئے ہیں، تم بھی ان کے سامنے انہیں کے ساتھ مل کر اللہ کے سامنے جھکو۔ اور کہا کہ لوگوں کو تم جو ہے وہ تقریریں کرتے ہو، نصیحتیں کرتے ہو، دیگرانہ نصیحت و خود رافضیت، تو کتابیں خود پڑھتے ہو اور اپنے جو ہے جرم جرائم میں مبتلا ہو، جرائم کا ارتکاب کر رہے ہو، کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور انہیں بتلایا کہ نماز اور صبر سے جو ہے یہ حاصل کرو، یعنی دین پر جمنا اور دین پر اپنے آپ کو جمانا یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس کے لیے اگر تم چاہتے ہو اور کرنا چاہیے تمہیں، تو مدد جو ہے جس سے حاصل کر سکتے ہو وہ صبر، یعنی اپنے آپ کو حق پر جمائے رکھنا، اس کے لیے اس کی تربیت، اس کی ٹریننگ کرو اور نماز پڑھو، اس سے جو ہے کیا ہے صبر حاصل ہوگا۔ تو فرمایا کہ نماز پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں، بڑا مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کا تصور نہیں رکھتے، اللہ کو نہیں مانتے، لیکن جو یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ ہے اور انسان اس کے سامنے جواب دہ ہے اور ایک دن آخرت کا ہوگا، سب کی ملاقات اللہ سے ہوگی، ان کے لیے نماز نہ پڑھنا مشکل ہے، پڑھنا جو ہے آسان ہے، ان کے لیے نہ پڑھنا مشکل ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی تاریخ کے بہت سارے واقعات جستہ جستہ بیان کیے، ان کی تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے، وقت بہت کم ہوتا ہے۔ تو پہلا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ آیت نمبر 49 میں اس میں تذکرہ حقیقت میں بنی اسرائیل جب غلامی مبتلا تھے مصر میں فرعونیوں کے ہاتھوں، تو وہاں پہ بتلایا کہ دیکھو کس طرح کی بدترین قسم کی غلامی میں تم مبتلا تھے اور تمہارے ساتھ کیسے بھیانک جو ہے نا وہ مظالم ہو رہے تھے کہ تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیتے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھ چھوڑتے تھے فرعون۔ اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی اور مصر سے، ملک مصر سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے نکالا اس طرح سے کہ دریا جو ہے وہ پھاڑ کے پانی اس کا تمہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا ہے کراس کرایا، عبور کرایا، اور پھر تمہاری آنکھوں کے سامنے جب تم اس کنارے پہنچ گئے، تمہاری اپنی آنکھوں کے سامنے آل فرعون کو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ مطلب تمہارا دشمن بغیر تمہاری کسی محنت اور مشقت کے تمہاری آنکھوں کے سامنے بری طرح سے جو ہے نا ہلاک کر دیا گیا، تمہارے اپنے بس کی بات نہیں تھی۔ پھر دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے 40 راتوں کے لیے، وہاں پہ پہنچے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا ان کی ٹریننگ کے لیے، تربیت کے لیے بھی اور شریعت اور قانون حاصل کرنے کے لیے، کوئی اللہ کی طرف سے دین کی وحی لینے کے لیے۔ اس 40 دنوں میں کیا کیا قوم موسیٰ نے، یعنی بنی اسرائیل نے کیا کیا، انہوں نے گوشالہ پرستی شروع کر دی، بچڑا بنایا اور اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ اس معافی کے ذریعے سے تمہارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو۔ پھر یہ ہے کہ یہ بھی بتلایا کہ کتنا ہم نے تم پر احسان کیا کہ موسیٰ کو ہم نے کتاب دی یعنی تورات، اور حقیقت میں اس کے اندر وہ تمام صحیفے شامل ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یا ان کے وقت ان کے بعد یعنی نازل ہوئی۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ وہ کتاب کی حیثیت فرقان کی ہے، یعنی حق اور باطل کے اندر تمیز کرنے والی، بتلانے والی کہ غلط سے صحیح کیا ہے اور باطل سے حق کیا ہے۔
اور دوسرے فرقان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین کا اس طرح سے فہم کہ جس کے ذریعے سے نبی یا اس کے بعد کوئی عالم وہ بتلا دے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تو کتاب اور فرقان ہم نے موسیٰ کو اسی لیے دی کہ اس کے ذریعے سے تم رہنمائی حاصل کرو. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا. اگر یہ رہنمائی اللہ کی طرف سے نہ انہیں دی گئی ہوتی تو اپنے طور پر انہیں ڈھونڈنا پڑتا. ظاہر ہے کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ صحیح راستہ پا سکے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اللہ کی رہنمائی کے بغیر. پھر اگلے اس میں آیت میں فرمایا کہ موسیٰ کے چلے جانے کے بعد طور پر جو تم نے بچڑا بنایا اس کا بت اور اسے پوجنا شروع کیا تو حقیقت میں یہ کام کر کے تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا تھا. تو موسیٰ نے اپنی قوم کو اسی طرح سے خطاب کیا کہ دیکھو یہ جو تم نے کام کیا ہے گوشالہ پرستی کا یہ بہت بڑا ظلم کا کام ہے. تو تم اپنے خالق اور مالک سے توبہ کرو اس کی طرف پلٹو اور اپنے آپ کو قتل کرو. اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان جو موحد ہے حق پرست ہے جو گوشالہ پرستی میں مبتلا نہیں ہوا اس کے اپنے بھائی بندوں میں سے جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے انہیں وہ قتل کریں. یعنی ایک خاندان کے لوگ اپنے ہی لوگوں کو قتل کریں. ایسا ہوا. چنانچہ جب ایسا انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں پہ کیا ہے نظر رحمت کی. اللہ تعالیٰ نے معاف کیا. پھر اس قوم کا یہ بھی معاملہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ گئے اور ان کے ساتھ میں گروہ بھی تھا 70 لوگوں کا طور پر وہی لینے کے لیے تورات لینے کے لیے اور انہوں نے آگے کہا کہ میں اللہ سے میری جو ہے بات ہوئی ہے اللہ سے مجھے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ دیکھو ایسے ہمیں بیوقوف نہیں بناؤ یہ خواہ کی دھونس نہیں جماؤ. یہ وہ لوگ ہیں منتخب جنہیں حضرت موسیٰ اپنے ساتھ 70 لوگ جن کو لے کر گئے تھے دامن طور میں وہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں جب تک کہ ہم بھی اللہ کو کلم کھلا علانیہ دیکھ نہ لیں اپنی آنکھوں سے ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں. چنانچہ اس کے نتیجے میں زوردار کڑاکہ ہوا اور سب کے سب وہیں بے ہوش ہو گئے. لیکن اس کے باوجود پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے کیا ہے زندگی عطا کی اسی لیے تاکہ وہ پھر سے جو ہے کیا ہے شکر گزار بنے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی اور تم سے کہا جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کیا. پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حطتن حطتن ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے. مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا. آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے.
یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلان چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم احسانات میں سے بنی اسرائیل کے اوپر یہ بھی ہے کہ جب وہ مصر سے نکلے اور صحرائے سینا میں تھے تو وہاں پہ انہیں بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مستقل یہ انتظام کیا کہ ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا۔ صحرائے سینا میں نہ تو ان کے پاس مکانات تھے، نہ خیمے تھے، نہ کوئی درخت تھا، نہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر یہ بادلوں کا سایہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ کرتے تو وہ سب جل کے سورج کی تمازت سے جو ہے ختم ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسان اپنا جتلایا کہ دیکھو ہم نے تمہارے پر مستقل بادلوں کا سایہ کیا اور کھانے پینے کے لیے وہاں پہ کیا بندوبست کیا۔ اتنی بڑی آبادی، حقیقت میں لاکھوں کی تعداد میں کئی لاکھ تھے جو بنی اسرائیل کے لوگ مصر سے نکلے تھے، ان کے پاس نہ کوئی راشن تھا نہ کوئی بندوبست، لیکن ایک قدرتی انتظام ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کھانے کا کہ من اور سلوہ اتارا۔ تو من کوئی چھوٹی سی چیز مٹر برابر یا چنے کے برابر، یا کہتے ہیں کہ دھنیا کا جو دانہ ہوتا ہے اسی کے رنگ کے مطابق کوئی مماثل کوئی چیز ہوتی تھی جو رات میں شبنم کی شکل میں گرتی اور جم جاتی، اور صبح میں اسے دانے کی شکل میں لوگ جتنی مقدار میں چاہتے ایک دن کے لیے جمع کر لیتے۔ اور سلوہ جو ہے بٹیر کی نوعیت کا کوئی پرندہ جو بے حساب تعداد میں آتا ہے، یہ نہیں کہ اسے آج پکڑ کے رکھیں یا جمع کر کے رکھیں کل اور پرسوں کھانے کے لیے، نہیں، آج کا آج کھاؤ کل پھر آئے گا، یہ روزانہ ہوتا تھا۔ من و سلوہ انہیں کھلایا اور بادلوں کا سایہ کیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے دیا اسے کھاؤ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ظلم کیا۔ ظلم مطلب یہ ہے کہ ناشکری کی۔ تو ان کے اسلاف نے جو یہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر انہوں نے ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ یہ ناشکری کر کے حقیقت میں خود اپنے آپ پر جو ہے ظلم ڈھا رہے تھے۔ اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ، جب وہ آگے بڑھے تو کسی بستی میں، اس میں اختلافات ہیں، کون سی بستی ہے اس کی تحدید نہیں ہو سکی ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، لیکن اس طرح سے کہ جاؤ وہاں پہ جو کچھ ہے رزق وغیرہ اسے کھاؤ، لیکن سجدہ ریز ہو کر جاؤ، یعنی انتہائی تواضع اور انکسار کے ساتھ، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ مکہ مکرمہ ہوا فتح مکہ کے بعد، اس طرح سے تم داخل ہو اور کہو حتہ حتہ تو ہم تمہیں بخش دیں گے۔ حتہ حتہ کہو کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے، ایک تو مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے کہو کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم بخش دیں گے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تم آبادی جو وہاں پہ ہے ان سے کہو حتہ حتہ، مطلب ہے کہ تمہارے لیے معافی ہے، معافی ہے، کوئی تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، ذاتی نہیں کی جائے گی، تم ایسا کرو گے تو ہم بھی تمہیں معاف کر دیں گے۔ دونوں معنی بیان کیے گئے، لیکن ظالموں نے اسے بدل دیا، مطلب کچھ اور ہی کہنا شروع کر دیا۔ یہ بدبخت ہوتے ہیں اور بگاڑ جو مزاج کا ہوتا ہے اور فطرت کا فساد ہوتا ہے وہ ایسی ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے اس چیز کو بدل دیا، کس چیز سے بدلا ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کو بدل دیا تو پھر اس کے نتیجے میں ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل ہوا۔ پھر ان کے اوپر ایک اور احسان بڑا وہ بھی جتایا کہ دیکھو اس احسان کو یاد کرو، جب